اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کہتے ہیں خدا نہیں ہے. آج ایک مشہور ایتھیسٹ ہیں, وہ پتہ نہیں کیا بیچارہ کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے. ابھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا انہوں نے, اس میں اس نے کہا کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا, میں نے کہیں وہ جو بل تھا نا سینٹ میں جو پاس ہوا ہے خواتین پہ تشدد, بچوں پہ تشدد کے خلاف بل, اس بل کی مخالفت کی ہے میں نے. سب نہیں کی ہے, جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں. اور خلیل الرحمان قمر جو ڈرامہ نگار ہے, اس نے بھی بڑی شدید مخالفت کی ہے, بڑا خاندانی کام کیا. تو محترم نے فوراً کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اس بات کی گویا ترغیب دیتے ہیں کہ عورتوں کو اور بچوں کو مارنا چاہیے. اور اے بھائی, کسی بل کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بل میں ہر شک کے ہم خلاف ہیں اور ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ. اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی 5 شرطوں میں اجازت دی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کی آیت اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, وہ بہت کم صورتوں میں. ترغیب کس بات کی دی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے 9 بیویاں رکھی ہیں, زندگی میں کبھی کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی عورت پہ, کسی خادم پہ بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ترغیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی گورا کر کے دکھائے, کوئی ایتھیس کر کے دکھائے. بتایا ہے کہ لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نبی کا خدمت گزار تھا, 10 سال مجھے خدمت کے طور پر نبی کے حوالے کیا گیا. اللہ کی قسم 10 سال میں ایک دفعہ, مارنا تو دور کی بات, ڈانٹا بھی نہیں ایک دفعہ. آپ کا کوئی ملازم ہو, 10 سال میں ایک بار بھی نوبت نہ آئے کہ آپ اسے ڈانٹو. آج دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی اتنا ظرف ہے؟ وہ باپ کا لفظ اب چڑھ گیا میری زبان پہ, وہ جو باپ پہ بن گیا تھا نا کلپ, کہیں ہے کسی کے پاس اتنا ظرف؟ بولو بھائی. 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں مجھے کوئی کام نبی نے میرے ذمے لگایا اور میں نے نہیں کیا, تو نبی نے کبھی یوں طنز نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اور کوئی کام نبی نے مجھے منع کیا ہو اور میں نے کر لیا, تو نبی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہا کہ کیوں کیا. کر لیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. کتنا بڑا ظرف. ہم صرف قرآن کو حجت نہیں مانتے, قرآن خود کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن پر عمل کون کر کے دکھائے گا؟ نبی. تو قرآن کہہ رہا ہے کیسے عمل کیا, یہ نبی سے سیکھنا ہے. تو صرف قرآن کی آیت کوٹ کر دینا کہ قرآن مرد کو اجازت دے رہا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی, اور نبی کی سیرت کو درمیان سے ہٹا دینا, تو یہ آپ آدھا اسلام پیش کر رہے ہو, آدھا کیا کر رہے ہو؟ غائب کر رہے ہو. تو پورا اسلام تو نبی کی سیرت کو مل کے پتہ چلتا ہے. اور یہ جو قرآن میں آیت ہے نا وَضْرِبُوهُنَّ, کہ شرارتی عورت اگر باز نہ آئے, بیوی شرارتی ہو, ظاہر ہے شرارتی کے بارے میں ہے نا, یہ شرارتی عورت اگر قابو میں نہیں آ رہی تو قرآن اس کا حکم بیان کر رہا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں اسے سمجھاؤ, دوسرے میں بستر الگ کر دو. یہ دنیا میں کسی مذہب میں ہے؟ تیسرے اسٹیپ میں وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو. اور یہاں آرڈر جو ہے نا مارو, امر یہاں اباحت کے لیے ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. یعنی امر کا جو صیغہ ہے نا, صیغہ تو آرڈر کا ہے کہ کرو یہ کام, لیکن جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں بہت سارے آرڈر اجازت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو, جب احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو. تو آپ نے کبھی حاجیوں کو دیکھا احرام سے نکلتے ہی توپیں ہاتھ میں بندوقیں لے کے جنگل چلے جاتے ہوں؟ نہیں آ رہی بات. کبھی دیکھا آپ نے حاجیوں کو؟ اب آپ کے حاجی صاحب ہیں, وسیم بھائی حج کرنے کے لیے گئے. وسیم بھائی کہاں گئے؟ حج کرنے. فون کر کے پوچھا آپ نے, بھائی وہ میں بھائی ابھی عرفہ کے میدان میں ہوں, احرام میں ہوں, حج کر رہا ہوں میں, اور اللہ کا شکر ہے بالآخر میں رمی کر کے احرام سے, وہ عرفہ کے میرا حج پورا ہو گیا, اب میں احرام سے میں نے قربانی کر لی ہے, اب میں سر منڈا رہا ہوں اور احرام سے نکل رہا ہوں. اب وہ احرام سے نکلے,
اس کے بعد طواف زیارت کے لیے انہوں نے ارادہ کیا چلو اپنے ہوٹل میں چلتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اب ہم طواف کریں گے. اب آپ قرآن پڑھنا جانتے تھے نا, آپ کو کیا آتا ہے قرآن. آپ نے جناب فون کر کے کہا کہ حضرت احرام سے باہر نکل آئے. اس نے کہا الحمدللہ, سر منڈا لیا میں نے, احرام سے باہر آ گیا ہوں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اب میں طواف زیارت کی تیاری کر رہا ہوں, اس کے بعد بھائی پھر میں گھر جاؤں گا. نہیں, قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ, جب تم احرام سے باہر نکل آؤ, فَاصْطَادُوا, تو شکار کرو. کیا کرو؟ شکار کرو. سمجھ رہے ہو؟ لہذا ایک بندوق میں بھجوا رہا ہوں, جیسے ہی وہ آپ کو ملے, یا وہاں تو اجازت نہیں ہے بندوقوں کی, غلیل سے کرو. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا بندوق سے کرو, غلیل سے بھی ہو سکتا ہے. آج تک کسی حاجی کو دیکھا حج کے بعد کیا کر رہا ہے؟ شکار کرتے ہوئے. کیا پوری امت کا اجماع ہے؟ صیغہ آرڈر کا ہے, مگر یہاں آرڈر اجازت دینے کے لیے ہے, لازم کرنے کے لیے. مطلب یہ کہ اب اگر تم شکار کرنا چاہو تو الاؤڈ ہے. جو پابندی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم. یہ پابندی کے خاتمے کو بیان کرنے کے لیے ہے. قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تجارت چھوڑ دو, کاروبار بند کر دو, اور کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, مسجد میں آؤ. یہاں بھی دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ ریسنگ لگانا شروع کر دو. محاورے قرآن وہی استعمال کرے گا نا جو عرف میں رائج ہیں. دوڑ کا مطلب سارے کام چھوڑ کے کہاں جاؤ؟ مسجد میں. ہاں, جانا اسپیڈ سے نہیں, آرام آرام سے جانا ہے, لیکن دوڑ کا مطلب باقی سب کام چھوڑ دو. آگے کیا آ رہا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اب یہاں کیا ہے؟ آپ جمعے کی اذان ہوئی, آپ چل چل کے جا رہے ہیں, پیچھے سے مولوی صاحب نے ہنٹر مارا کھینچ کے آپ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوڑو. ڈکشنری میں تو سعی کا مطلب دوڑ ہی ہے. صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے نا, فسعوا, سعی سے نکلا ہے. اس لیے کہتے ہیں قرآن کے اہل سے سیکھا جاتا ہے. ہر آدمی اٹھ کے آج مفسر قرآن بنا ہوا ہے, میں قرآن سے سمجھتا ہوں. صحابہ نے نبی سے سمجھا ہے, تابعین نے صحابہ سے سمجھا ہے. اس کے لیے عربی زبان میں مہارت ضروری ہے, عرب محاوروں سے واقف ہونا ضروری ہے. علماء سے سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کسی کے شاگرد کیوں بنیں, بس یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. اور جب تک آپ کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں طے کرتے, کسی کی شاگردگی میں نہیں آتے, اللہ آپ کو علم نہیں دیتا. اس کی تواضع کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے. یہودی اسلام پر ایمان لے آتے, ان کے لیے بڑی رکاوٹ تھی, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ کہہ رہے تھے یہ تو امی ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, ہم ان کو اپنا بڑا کیسے بنائیں. تو جو تکبر یہودیوں میں تھا نا, جس نے ان کو حق سے روکا, آج وہی تکبر بہت سے لبرل لوگوں میں ہے کہ علماء کی اطاعت ہم کیوں کریں. اور مثالیں دیتے ہیں مولوی ایسے, بھائی مولوی غلط ہیں تو صحیح بھی تو ہے نا. آپ علاج کے لیے اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو ڈاکٹر میں 2 نمبر بھی ہیں, لیکن 1 نمبر بھی تو ہے نا. یا خود ہی پیٹ کاٹ کے اپنی سلائی ولائی کر کے گردے کی پتھری نکال لیتے ہو, تو وہاں تو شرم, وہاں تو آپ کو کبر محسوس نہیں ہوتا, وہاں مان لیتے ہو بھائی انہیں آتا ہے ہمیں نہیں آتا. تو علماء کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ مانتے ہوئے کہ بھائی ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا. ہاں, علماء میں پھر یہ ہے کہ حق پرست کون ہے اور باطل کون ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. مولوی صاحب نے ڈنڈا مارا, دوڑ کیوں نہیں رہا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر بھی پیش کر دی, سورہ جمعہ, سورت کا حوالہ بھی دے دیا. اسے کہا جائے گا بھائی یہ محاورہ ہے, دوڑو کا مطلب سارے کام چھوڑ دو, بھائی یہی کر رہے ہیں. اب پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی, آپ نے کہا چلو یار جا کے کھانا کھاتے ہیں, آج لیٹ ہو گئے, کھانا کھا کے لمبے ہو جائیں گے, تھوڑا سوئیں گے, آرام کریں گے, دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں. پیچھے پھر مولوی صاحب نے ڈنڈا مارا آپ کو. قرآن تو کہہ رہا ہے فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو. ٹھیلا لگا جا کے, جاب, وہ کہہ رہا ہے آفس بند ہو گیا, کوئی بات نہیں, قرآن کہہ رہا ہے پیسہ کمانا ہے. تو یہ بھی تو آرڈر کا صیغہ ہے نا. تو یہاں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صیغے کا عنوان آرڈر کا ہے, لیکن مراد آرڈر نہیں ہے بلکہ اجازت ہے. تمہیں پرمیشن ہے کہ جو جمعے کی نماز سے پہلے پابندی لگی تھی اب وہ پابندی تم پر
اٹھ گئی ہے. جمعے کی نماز سے پہلے بزنس حلال نہیں تھا, اب وہ ناجائز ہو گیا تھا, اب وہ ناجائز ہونے کی پابندی کیا ہو گئی ہے؟ بولو, اٹھ گئی ہے. تو یہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ زوجہ کو سمجھاؤ, بستر الگ کر دو, پھر بھی باز نہ آئے تو مارو, تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ جو مارو کا لفظ ہے یہ آرڈر کے لیے نہیں ہے, پرمیشن ہے, اجازت ہے, کہ شدید مجبوری میں گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت, ترغیب نہیں ہے, اجازت ہے, اور وہ مخصوص صورتوں میں اجازت ہے. اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس ٹاپک کو میں, لیکن نارملی یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی نے 9 زوجات کو رکھ کے ایک پہ بھی نہیں کبھی ہاتھ اٹھایا, اور نبی نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر اس کی بیوی حاوی ہوگی, اور پورا کنٹرول اگر کرو گے تو لئیم کمینہ پن دکھانا پڑے گا, ہے نا, برا بننا پڑے گا, اخلاق کو خراب کرنا پڑے گا. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا اس کا غلبہ برداشت کر لو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, یہ جو ایتھیس لوگ ہیں, ادھر سے بیان اٹھایا ادھر سے اٹھایا, ملغوبہ لگا کے اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا ایک مشہور ملحد نے کہ یہ خواتین پہ ہاتھ اٹھانے کی ترغیبات دیتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں, اور ٹویٹ بھی میری غلط, لیکن چلو اچھی بات ہے, ان کو جب بتایا تو انہوں نے وہ ریموو کر دیا بیان, یہ ایک اچھا کام کیا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ان کے خلاف اس لیے زیادہ ہوں کہ فیوچر میں 2 ہی نظریے باقی بچیں گے, یا تو اسلام یا ایتھیزم. کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, اگر ہے تو صرف کون سا مذہب صحیح ہے؟ اسلام. اس کی میں وجوہات بتا رہا تھا, جلدی سے سمیٹ دوں پھر آگے چلتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.